سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے ایک بار پھر شکوے کہتے ہیں کہ مجھے ہر بار وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، لیکن پوچھ تو سکتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ وزیر اعظم کو باہر پھینکا اور اسمبلیاں توڑ دیں۔ جب پرویز مشرف نے حکومت گرائی تو عدلیہ نے پرویز مشرف کو گلے لگایا اور کہا کہ آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا، میں نے دکھ اور مصیبتیں کاٹیں لیکن ہمارا عزم متزلزل نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں بے روزگاری کا نام و نشان نہ ہوتا۔ دل کے اندر کوئی شکایت یا شکوہ یا گلہ دنیا سے بھی چلے گا تو کیا شکوہ ہوگا، لیکن صرف میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج صرف یہ بتائیں وہ کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے بھلے وزیر اعظم کو، گورنمنٹ کو، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اکھاڑ کے باہر پھینکا اور اس کے بعد پھر اسمبلی بھی توڑ دی۔ عدلیہ نے ان کا ویلکم کیا، گلے میں ہار پہنایا۔ ہم بھی متزلزل نہیں ہوئے، دکھ کاٹے، مصیبتیں کاٹی۔ ملک قانون کے بغیر نہیں چل سکتا، ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سوات میں جلسے سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور اپنے نظریے پر کھڑے ہیں، وہ جلد جیل سے باہر ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں معاف کرتا ہوں، لیکن ملک سے زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا۔ ملک سے زیادتی کرنے والوں سے صلح نہیں ہو سکتی۔ ملک بغیر قانون کے نہیں چل سکتا۔ اب ٹائم ہے گلے کاٹنا بند ہو، لوگوں کا اٹھانا بند ہو۔ خان صاحب نے کہا میں اپنی خاطر میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے وہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں، پر ملک کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو للکارتے ہوئے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا ملک شخصیات کے فیصلوں سے نہیں آئین سے چلتے ہیں، آئین توڑنے والے سن لیں، ہم انہیں پھانسی پر لٹکائیں گے۔ جب تک زندہ ہوں فاٹا اور پاٹا میں کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ ہم اپنا حق لینا اور چھیننا جانتے ہیں، حق کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے نام پر جو مذاق شروع کیا ہے اب یہ نہیں چلے گا۔ بانی پی ٹی آئی ایک سوچ اور نظریے کا نام ہے، اس نظریے اور سوچ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اوے زرداری، اوے شبو، او بلو، او نواز شریف، تو انگریزوں کا نوکر ہے، تو ان کا غلام ہے۔ ہمارے آباء اجداد نے انگریز کو بھگایا ہے، تو کس بات کی بولی ہے؟ خدا کی قسم تم لوگ اسلام آباد تو کیا پاکستان میں بھی نہیں رہو گے۔ یہ پاکستان تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں بیٹھ گئے ہو مینڈیٹ چوری کر کے تم بیٹھے رہو گے۔ 2 دن میں تمہاری انہوں نے ہوا نکال دی ہے، یہ پشتون نکل آیا، تمہارا پتہ بھی نہیں چلنا۔ تمہارا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا ہمارے اوپر کہ آؤ گے قدموں پر، جاؤ گے قدموں پر۔ اس ملک میں آئین توڑنے والے یہ بات سن لیں کہ وقت آئے گا کہ آئین توڑنے والے کو جو سزائے موت کی سزا اس آئین میں دینے کا کہا گیا ہے اور ہم پھانسی پہ ان کو لٹکائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ کہا علی امین اپنی مرضی کا چینل چن لیں اور مناظرہ کر لیں۔ علی امین جیسے ہائی وے پر بھاگے نظر آئے تھے ویسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے اپنی نوکری پکی کرنی ہے، اگر روز ان کی تصاویر شہباز شریف، محسن نقوی کے ساتھ آئیں گی تو انہیں جواب دینا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دلیل اور دلائل سے بات کریں۔ میڈیا پہ ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی جو بھی چینل ان کو پسند ہے پاکستان میں، جو بھی ان کی پارٹی کا چینل ہے، جو بھی ان کو پسند ہے اس چینل پہ میرے ساتھ آئیں، مناظرہ کریں، مضمون یہ خود چنے کون سے مضمون پہ اس نے جو ہے میرے ساتھ پہ مناظرہ کرنا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے وہ ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے مناظر سے بھی دوڑیں گے۔ میں نے ان سے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ دلیل اور دلائل سے بات کریں، پراپر فورم پہ جائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور جو وہ باتیں کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے اور مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہے کیونکہ نوکری پکی کرنے کے لیے ان کو یہ باتیں کرنی پڑیں گی۔ اگر وہ یہ باتیں نہیں کریں گے اور روزانہ کی تصویریں شہباز شریف کے ساتھ اور محسن نقوی کے ساتھ اور کسی اور وزراء کے ساتھ آئیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی بھی وہاں پہ طلبی ہوتی ہے اور ان سے یہ بات چیت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 5 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ 1000 طلباء کو تربیت کے لیے چین بھیجا جائے گا۔ پاکستان میں چینی طرز کی یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ پاکستانی طلباء دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ We'll be more than happy to send our delegation to
participate in that event. We want to build a campus, not of this size, but of a smaller size in Pakistan, with all these interventions which we have here. And second course is, which is immediate, we send batches of students to get technical training over here, and of course we will bear the cost of boarding and lodging and education here in Shansi. That's what I have been thinking ever since morning, and with your cooperation and our ambassador in Islamabad and our ambassador in Beijing, I hope we can convert this dream into a reality. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर्स होने पर फ़ख्र है। चीन में शानदार और बेहद नतीजा खेज दौरे के दौरान गर्मजोशी से मेहमान नवाजी के लिए चीन के आवाम और हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 5 रोज़ा दौरे चीन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की मजबूती, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और CPEC के दूसरे मरहले के आगाज़ के हवाले से अहम संग मील साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हालिया दौरे चीन पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक नई जहद का इजाफा है। CPEC के दूसरे मरहले के तहत चीनी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों की पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर शी जिनपिंग की दूर अंदेश क़यादत में चीन नई बुलंदियों को छू रहा है और पाकिस्तान को फलने फूलने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हम अपने साबित कदम इत्तेहादी से बहुत से सबक हासिल कर सकते हैं। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए PTI और JUI में कुर्बतें बढ़ने लगीं। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम के दरमियान मामला तय पाने लगे। साबिक सियासी हरीफ और एक दूसरे को टफ टाइम देने वाले अब वफाकी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। मुश्तरका मामलात पर कमेटी बना दी गई जिसके सरबराह असद कैसर होंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी PTI तक पहुँचा दिए गए हैं, जिस पर बानी PTI ने सरबराह JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का कह दिया है, जिसकी सरबराही असद कैसर करेंगे। कमेटी मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तय करेगी। PTI और JUI के दरमियान मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली के लिए एहतजाजी तहरीक, सिमत और दीगर निकात पर पहले इत्तफ़ाक़ राय किया जाएगा और मामला तय पाने के बाद मौलाना फजल रहमान और बानी PTI इन निकात पर दस्तखत करेंगे। सवात जलसे की बात करें तो सवात जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि मालाकन डिवीज़न और फाटा में कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना कोई लगा सकता है। NFC अवार्ड से मुतालिक वादों को पूरा किया जाए। हम अवामी ताकत कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अगर ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत किए गए तो हम किसी भी सूरत इनको कबूल नहीं करेंगे। असद कैसर का कहना था कि बदअमनी फैलाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। हमें क्लाशनकोफ नहीं, कलम और अमन चाहिए। हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी पूरी पुख्तनख्वा है, हम अवाम पुरअमन लोग हैं, हम इज्जत एहतराम से बात मानते हैं और बात समझते हैं। लेकिन अगर आपका ख्याल ये है कि आप हमारे जोर और जबरदस्ती दोस्त से आप अपने फैसले मंजूर करवाएंगे तो हम ऐसे फैसलों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमारा मुतालिबा है कि हम हर सूरत में अमन चाहते हैं। जहां भी इस किस्म की सरगर्मियां हो उसके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन ऑपरेशन नामंजूर। PTI रहनुमा जरताज गुल ने कहा है कि सियासत में बातचीत ज़रूरी है। हम बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बानी PTI वाहिद लीडर है जिसकी तस्वीर और दलाइल पर भी पाबंदी है। आवाम ने PTI को मैंडेट दिया है। वो गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मैं इस पॉलिटिकल कारकुन समझती हूँ कि आपको पॉलिटिकल लोगों के साथ इसलिए बैठना चाहिए कि जब सियासी लोग आपस में बात नहीं करते तो फिर कोई और बात करता है। वाहिद पाकिस्तान का एक लीडर है जिसकी तस्वीर आने के ऊपर भी पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं दिखाए जाते। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मैंडेट मान ले और वो मैंडेट 8 फरवरी को आवाम हॉस्टाइल सिचुएशन के बावजूद भी वोट की ताकत के जरिए दे चुकी है।
پاکستان کا ایک اور اعزاز، اسرار کاکڑ آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب۔ اسرار کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کے گاؤں سے ہے۔ اسرار کاکڑ آکسفورڈ یونین کے منتخب ہونے والے تیسرے پاکستانی ہیں۔ اسرار کاکڑ آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں ڈی فل پروگرام میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اسرار کاکڑ نے کہا، آکسفورڈ یونین کے ممبران کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ انتہائی پسماندہ گاؤں سے یہاں تک پہنچنا میرے لیے اعزاز ہے۔ یہ پاکستان اور میرے خاندان کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ دی سٹی گروپ کا تعلق اور تعلیم کے میدان میں بڑا نام ہے۔ نجی ہوٹل میں سٹی اسکول گروپ کے زیر اہتمام سمارٹ نیشنل کالج کی لانچنگ تقریب۔ دی سٹی اسکول آف گروپ اس بات کا داعی ہے، تعلیم سب کا حق ہے، ایسی تعلیم اور اس کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جائے جس سے بچے معاشرے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ دی سٹی اسکول گروپ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں سٹی اسکول آف گروپ کے سی ای او شہزاد محمد خان، سی ای او سٹی اسکول ڈاکٹر فوزیہ، سیکریٹری لاہور بورڈ ڈاکٹر بشرا، پروجیکٹ ڈائریکٹر خرم شہزاد، رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر احمد اسلام اور مارکیٹنگ سٹی ہیڈ اسکول آف گروپ اسد حمید نے خصوصی شرکت کی۔ سٹی اسکول گروپ کے سی ای او شہزاد محمد خان نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں بہت سے گروپ کام کر رہے ہیں، مگر سٹی اسکول کی اپنی الگ پہچان ہے۔ ہمیں 40 سال ہو چکے ہیں اسکولنگ میں، اب ہم اسے کالج کی طرف لے کے گئے۔ ریجنل ڈائریکٹر سمارٹ اسکول بدر منیر نے کہا کہ یہ کالج تعلیمی میدان میں طلباء کے لیے کم فیس کے ساتھ معیاری تعلیم فراہم کرے گا۔ یہ کالج صرف سٹی اسکول کے طلباء کے لیے نہیں بلکہ یہاں کوئی بھی داخلہ لے سکتا ہے۔ دی سٹی اسکول گروپ نے ایڈمن مینیجر ساحرہ کا کہنا تھا کہ جس طرح سٹی اسکول میں ہر طبقے کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اسی طرح کالج میں بھی ذہین اور مستحق بچوں کو اسکالرشپس دی جائیں گی۔ لندن میں دنیا کے 40 سے زائد ممالک میں کام کرنے والی تنظیم پاکستان اوورسیز فورم کے ورکرز کنونشن کا انعقاد۔ چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم شاہد رضا رانجھا نے کہا کہ تنظیم کا بنیادی مقصد اوورسیز کے حقوق کا تحفظ کرنا اور پاکستان میں ان کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ ورکرز کنونشن میں پاکستان اوورسیز فورم کے وائس چیئرمین غلام مصطفیٰ دیوان، سابق میئر توصیف انور، یو کے چیپٹر کے صدر ساجد عباس چدھڑ، چیف ایگزیکٹو اوورسیز فورم یو کے پوپ شعیب انصر گوندل اور چودھری تبریز سمیت سینکڑوں ممبران اور برطانیہ بھر سے پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی ہے۔ تقریب سے خطاب میں شرکاء نے کہا کہ پاکستان اوورسیز فورم کا بنیادی مقصد لوگوں کو پولیس کی بربریت یا محکمانہ دفاتر سے ناانصافی کا سامنا کرنے سے بچانا ہے۔ مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم شاہد رضا رانجھا نے کہا کہ اوورسیز کمیونٹی کو متحد رکھنے سمیت پاکستان میں فلاحی اور رفاہی کاموں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ہمارے منشور کا حصہ ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔